پر 14 مسلمان ممالک کے درمیان میں موجود ہے، پر ہم مسلمان خاموش ہیں۔ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں عرب لوگ، عرب ممالک 3، یہ جو ہر وقت نیگیٹو کی منفی باتیں ہوتی ہیں نا کہ مسلمان ممالک کچھ نہیں کر رہے، عرب نے مل کے 3 دفعہ اسرائیل سے جنگ لڑی ہے، تینوں جنگوں میں شکست ہوئی ہے، اور وجہ شکست کی یہ ہے کہ پیچھے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے۔ تو کیونکہ اسرائیل سے لڑنے کا مطلب ہے کہ امریکہ سے لڑائی، اس وجہ سے شکست ہو جاتی ہے۔ تو وہ 3 دفعہ لڑ کے بیٹھ چکے ہوں گے، اب کیا کریں ہم؟ ہونا یہ چاہیے اگر تھوڑا سا بارڈر کھول دیں نا تو پوری دنیا کے مسلمان پیدل ہی اسرائیل کو فتح کر کے آ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور ان میں جانے کا جذبہ بھی ہے کہ تھوڑا سا بھی راستہ کھل جائے تو یہ پیدل ہی ہوتے اتنی بڑی تعداد ہے تو یہ 8-10 کروڑ تو ویسے ہی چلے جائیں گے، اسرائیل پہیاں فتح کر کے آ جائیں گے، لیکن بات یہ کہ جانے نہیں دیتے، راستہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر مصر راستہ دیتا ہے نا، تھوڑا سا بھی راستہ کھولتا ہے، تو پہلے اسی بیس پہ اسرائیل مصر پہ اٹیک کر کے اس کے علاقے لے چکا ہے کہ مصر نے راستہ کھولا ہوا تھا مجاہدین کے لیے، تو اس بیس پہ اسرائیل نے آدھا مصر پہ قبضہ کر لیا، سمجھ رہے ہو؟ تو جب مصری ہاتھ سے نکل گیا ان کے، تو ایسا گچھی پکڑی ہے نا چاروں طرف سے، تو اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے، اللہ خیر کرے۔ دیکھو ایسی لڑائی جس سے اگلی دفعہ اس سے بھی جائیں، یہ تو کوئی بھی دنیا میں عقل مند اس کا مشورہ نہیں دے گا نا۔ دیکھو مسئلے کا اگر حل سامنے نہ آ رہا ہو تو غلط حل کی طرف نہیں جانا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک آدمی بندوق لے کے آپ کو کہہ رہا ہے جیب میں جو کچھ ہے نکال دو، آپ کہیں میں تو نہیں دوں گا لیکن مسئلے کا حل بتاؤ، تو ہم کہیں گے اگر تمہاری جیب میں میزائل پڑا ہوا ہے تو وہ مسئلے کا حل ہے، اگر وہ نہیں ہے تو موبائل پکڑا دو اور پتلی گلی سے نکل لو۔ تو ایسا کام کرنا جس سے لینے کے دینے پڑ جائیں وہ تو نہیں حل ہے نا۔ تو ایسے موقع پہ دعا ہے، اور کیا ہے، بد دعائیں ہیں، دشمن کے خلاف بد دعائیں ہیں۔ کسی کے پاس راستہ ہے جانے کا تو جائے، 100 دفعہ جائے، اناؤنس کرے کہ یہ راستہ ہے، یہ یہاں سے نکل آیا ہے راستہ، تو سب پہنچ جائیں گے۔ ایک چیز اصولی طور پہ یاد رکھیں، جو چیز اختیار میں ہے اس میں انسان کمی نہ کرے، جو اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچے نہیں، اس سے ٹینشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب آپ ایسی چیز کا سوچنا شروع کرتے ہیں نا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو ہمیشہ وہ کام کر لیتے ہیں جس کا پہلے سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے، جس کا پہلے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ میری پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے ہر معاملے میں، جو اپنے اختیار میں ہے چھوڑو نہیں، جو اختیار میں نہیں ہے پڑھو نہیں اس میں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر ہم اس اصول پہ اختیار کر لیں بہت سارے معاملات ہمارے ویسے ہی سیدھے ہو جائیں گے۔ تو لوگ جو بلا وجہ فنڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ فنڈر گیری ہی ہوتی ہے۔ ایک یوٹیوب پہ اور بلکہ اس پہ ٹک ٹاک پہ ایک بندہ آ رہا ہے، لڑکا بڑے غصے میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے، اسرائیل میں یہ ہو گیا، فلانے جگہ یہ ہو گیا، یہ یوں نہیں کر رہے، یوں نہیں۔ میں نے دفعہ کمنٹس کر دیا کہ تو کیا کر رہا ہے بھائی بیٹھ کے، تو بھی تو کچھ کرنا۔ کہہ رہا میں اکیلا کیا کروں، یہ مولوی کریں گے تو میں کروں گا۔ بھائی یہ مولوی تو کچھ نہیں کر رہے، وجہ اس کی یہ کہ مولوی کہتے ہیں ہم کیا اکیلے کیا کر سکتے ہیں، گورنمنٹ جب تک نہیں کرتی۔ تو جو دلیل مولوی دے رہے ہیں وہی دلیل آپ بھی دے رہے ہو کہ یہ مولوی چونکہ نہیں کر رہے تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ تو بات یہ کر آپ بھی نہیں رہے، یہ باتیں کرتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو میدان جنگ میں جا رہا ہو، لڑ رہا ہو اور دو بدو فائر ہو رہا ہو اور جہاد کر رہا ہو اور کہہ رہے دیکھو مولوی کچھ نہیں کر رہے اور میں یہاں بم رکھ کے آ رہا ہوں وہاں پہ اور شہید ہو رہا ہوں میں سب کے سامنے۔ جتنے اسکالر آ رہے ہیں یہ مولوی یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے، بھائی تم بھی باتیں ٹھوکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو۔ تو مولوی وہ باتیں نہیں کر رہے جو تم کر رہے ہو، اس لیے کہ ان کو پتا ہے باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو کام وہ کرو جو کر سکتے ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا نا کہ سوئٹزرلینڈ جانے پہ کتنا خرچہ ہوگا، میں سوچ رہی ہوں کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں، کتنا خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا بالکل بھی نہیں۔ اس نے کہا کیوں نہیں خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں، سوچ ہی رہی ہو نا سوئٹزرلینڈ جانے کا، تو وہ بات کرنی چاہیے جو عملی دنیا میں ممکن ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ علماء یا جو بھی بڑے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ اندر اندر کر رہے ہوتے ہیں، وہ پرلے درجے کے بے وقوف ہوں گے اگر وہ عوام کو بتا کے کرنا شروع کر دیں، بڑی حماقت کی بات ہوگی۔
बहुत कुछ अंदर अपर लेवल पे हुकूमतों से राब्तों की कोशिश हो रही होती है, हुकूमतों को समझाया जा रहा होता है, हुक्मरानों को हल दिए जा रहे होते हैं। तो ये नहीं होता कि जो भी कर रहा है ना, कि मैं जा रहा हूं आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए, इसराइल के मसले पे बात करूंगा, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग देख लें, मैं जा रहा हूं, टाटा, देखो मैं अपनी जिम्मेदारी क्या कर रहा हूं, पूरी कर रहा हूं। इसी तरह आर्मी चीफ कहे, लोगों मैं जा रहा हूं इसराइल के मसले पे फलां से बात करने के लिए, देखा आर्मी जिंदाबाद। ऐसा नहीं होता। बड़े पैमाने पर जो गेम खेले जा रहे होते हैं वो खुफिया ही होते हैं, वो आवाम को नहीं बताए जाते। तो बहुत कुछ हो रहा होता है। अब सऊदी अरब का बादशाह क्या कुछ कर रहा है हमें नहीं पता, तो हमें ना तारीफ करनी है क्योंकि हो सकता है वो झूठी तारीफ हो, और ना हमने बुराई करनी है क्योंकि हो सकता है वो झूठी बुराई हो। हमने चुप करके बैठना है, अपना जो हम कर सकते हैं वो करें। किसी के खिलाफ ये कुछ नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, ये यूं नहीं कर रहा, वो यूं नहीं कर रहा, तो भाई तू क्या कर रहा है? तू भी तो यही कर रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहा तो ये कुछ नहीं कर रहा, तो वो कुछ नहीं कर रहा, और ये तू भी तो यही कर रहा है, तो इससे बेहतर है कि तू भी कुछ ना करता। क्या ख्याल है? तो इसलिए ये अंदर बहुत कुछ। अब देखो, जब भी हमारे यहाँ असेंबली में लॉ पास हुआ है ना, वो हुआ ही नहीं है। वजह उसकी है कि जब हमारे यहाँ असेंबली में बास बड़े अच्छे कवानीन पास हुए हैं इस्लाम के फेवर में, कौम के फेवर में, वो सारे कवानीन वो हैं जो छप्पड़ में हो गए। उलमा की एक जमात मिली, वजीर आजम से मिली, असेंबली में मौजूदा लोगों से अलग अलग मुलाकातें की, उसको मीडिया पे नहीं लाए और आराम से जाके उस लॉ को पास करवा के मुल्क का कानून का हिस्सा बना दिया। लेकिन वो कानून, वो तहरीकें जो मीडिया पे आ गई, धरने, ये पास करो, यूं करो, हम ये कर देंगे, हम यूं कर देंगे, वो कभी भी नहीं पास हुए। वजह उसकी है कि मुखालिफिन भी उसी स्टाइल से आ जाते हैं। अब ये जो बिल पास हुआ था सहाबा किराम की, कोई जो गुस्ताखी करेगा 10 साल की कैद है, ये पूरा काम होने से पहले मीडिया पे लाना ही नहीं चाहिए था इसको। अभी सेनेट से बिल पास हुआ है और एकदम शोर शराबा, मुबारकबाद। मेरे पास भी फोन आया कि मुसाब, मुझे क्या पता, पूरा मैं समझता पूरा काम हो गया, हमने भी कहा मुबारक हो भाई, माशाल्लाह। पता चला वो पास ही नहीं हुआ वो, क्योंकि मुखालिफिन इतने मुतहर्रिक हो गए। अरे जब आधा काम हुआ था, आधा हुआ ही नहीं था, तो छप्पड़ में जाके चुपके से उस आधे को भी करवा लेते यार, पूरा काम तो हो जाता, उसके बाद मिठाइयां बंटती। फिर भी मिठाइयां बांटने की जरूरत नहीं थी। क्यों दुश्मन को आप जोश दिला रहे हो? चुपके से एक काम होता, आराम से होके खत्म हो जाता। लेकिन चूंकि मंजन बिकता नहीं है आमतौर पर, लोग कहेंगे मौलवी कुछ भी नहीं कर रहे, तो लोगों की नफ्सियात लोगों को पता है। लोगों को पता है यहां शोर शराबे पे ज्यादा वोट मिलते हैं, काम पे कोई भी लिफ्ट बोलो नहीं कराता। हमें याद है जामित रशीद ने एक दफा कोशिश की कि लॉ पास हो जाए कि हराम ना पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होगा ना इंपोर्ट होगा, हराम गोश्त। अब जामियत की इंतजामिया ने छप्पड़ में चुपके से जाके ना अंदर अंदर जाके वो असेंबलियों में लोगों से मिले और पास हो गया कानून। लॉ बन गया कि पाकिस्तान से ना हराम गोश्त एक्सपोर्ट होगा ना इंपोर्ट। बाद सियासी जमातों ने जो, जिनमें जरा भी उनका हिस्सा नहीं था इस कानून को पास करवाने में, जिनके पहले बड़ी रिक्वेस्टें की जा रही थी यार कुछ, उन्होंने कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने जुलूस निकाला। बहुत पुरानी बात है, आपको पता ही चलेगा किस सियासी जमात की बात हो रही है कि जी हमारा लीडर जिंदाबाद, और देखो ये कानून क्या कर दिया उसने, हालांकि कख भी नहीं किया था उसने। ठीक है ना, लेकिन वो ले गया भाई, वो फेवर ले गया सब कुछ। अब जो पास करवाने वाले लोग थे जिन्होंने मेहनतें की, वो हैरान हो रहे थे यार किया तो कुछ भी नहीं है, फेवर सारा किसको चला गया, इनको। तो यहां आपके लिए पाकिस्तान में यह फैसला करना कि कौन सही है कौन गलत है, किसी का बाप 100 दफा पैदा होके मर के पैदा हो जाए, ये फैसला कर ही नहीं। यहां अच्छा वो है शोर ज्यादा मचा रहा हो, बुरा वो है जो चुप करके खामोशी से काम कर रहा हो, वो बुरा है। वो ऐसा है कि कुछ भी नहीं कर रहा, हालांकि वो बहुत कुछ कर रहा होता है। तो ये आखिरत में ही पता चलेगा भाई कौन क्या कर रहा है। तो ये फेसबुक पे ना आप देखो, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे हर थोड़ी देर में कोई वीडियो आ रही है, मौलवी कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहा। तो मैं नहीं कह रहा कि मौलवी बहुत कुछ कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप उसको बोला करो तू भी बातें ही फेंक रहा है। फेंकने का लफ्ज मैं एहतियातन अच्छा इस्तेमाल कर रहा हूं, आप कुछ और लफ्ज उसमें ऐड कर देना। कुछ एक दफा 8-9 साल पुरानी बात है, एक यंग लड़का मेरे पास आया और कहता है मैं एक इंस्टीट्यूट बना रहा हूं, उसमें ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे वैसे काम, और यूं होगा, फिर उसमें नौजवानों की ट्रेनिंग होगी, फिर उनको हम इस काबिल बनाएंगे, उनमें एफर्ट्स पैदा करेंगे, और ऐसा इदारा, मुफ्ती साहब आप मेरे साथ शाना बशाना चलो और ऐलान करो अपने चैनल पे। उस वक्त मेरी ऑडियो आया करती थी, ऑडियो बयान।
बड़े जोश में, जो उसको लाने वाला था उसने भी कहा बड़ा जबरदस्त आदमी है ये वो। मैंने कहा भाईजान मुझे क्या पता तू क्या करेगा, खाम में मशहूर हो जाएगा। मेरा दिल में, मैंने कहा उसको जबान से नहीं कहा, मैंने कहा दिल में तो पता नहीं कुछ करेगा भी नहीं करेगा, मैं इसको अनाउंस करके मशहूर कर दूं, बाद में पता चला चंदे ले लेके भाग गया लोगों से। तो मैंने कहा यार आपका जज्बा, वाह सुभान अल्लाह, बहुत जबरदस्त जज्बा है, आप काम शुरू कर दो बगैर अनाउंसमेंट के। जब मैं देखूंगा ना आप इतना काम कर रहे हो और जो आपने दावे किए थे उन पे पूरे उतर रहे हो, आपके कहे बगैर मैं आपको सपोर्ट करूंगा, फिर आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं होगी। मैं कहे बगैर 10 साल हो गए अब तक कख भी नहीं हुआ, और फिर पता चला वो बंदा चंदाखोर भी निकला और पता नहीं क्या क्या निकला है वो। तो बड़ी बड़ी फिल्में पाकिस्तान में पड़ी हुई है। पत्थर बोलेगा क्या, क्या मतलब है? कह रहे हैं ये जो हदीस में आता है कि कुर्ब क़यामत में यहूदी पत्थर के पीछे छुपेगा तो पत्थर बोलेगा कि ये मेरे पीछे यहूदी है, फ़क़्तुलहु या मुस्लिम हादा यहूदीयुन वराई फ़क़्तुलहु, इसको कत्ल कर दो। तो पत्थर बोलेगा का क्या मतलब है? पत्थर बोलेगा मतलब पत्थर बोलेगा, पत्थर का पाप भी बोलेगा, आवाज आएगी, मोजज़ा होगा, तो एक लड़ाई होगी। लेकिन खूब समझ लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी पेशगोइयां की है ना कुर्ब क़यामत की, उन पेशगोइयों को मुहद्दिसीन फ़िक़ह के अबवाब में जिक्र नहीं करते, किताबुल अहकाम में जिक्र नहीं करते, उनको किताबुल फितन में या किताबुस अलामात साअह में जिक्र करते हैं। अहकाम का मतलब क्या है? ये करो, ये नहीं करो, ये हलाल है, ये हराम है। तो जो ऑर्डर की हदीसें हैं ना उनमें जिक्र नहीं करते, ये बताने के लिए कि ये अलामतें जब पूरा होने का टाइम आएगा खुद ही होंगी। हमने इन अहादीस को देख के खुद से कोई काम नहीं करना है, हमने वो करना है जो अभी ग्राउंड रियलिटी हमें करने का कह रही है। नहीं आई बात समझ में? आपने सुन लिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे, 100% हमें यकीन है नाजिल होंगे। हजरत महदी आएंगे, 100% हमें यकीन है हजरत महदी आएंगे। हमें पता चला जी शाम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, हमने कहा होंगे नाजिल, यकीनन हमारा अकीदा है। आपने कहा चूंकि शाम में नाजिल होंगे तो चलो शाम चलते हैं, और उस मस्जिद में जाके आप बैठ गए और ऐलान जिहाद कर दिया कि अब मैं यहां से क़िताल शुरू करता हूं, ईसा अलैहिस्सलाम तो आएंगे और मेरी मदद करेंगे। पता चला आपने लड़ाई शुरू की और आपकी ऐसी की तैसी हो गई और ईसा अलैहिस्सलाम आए नहीं। आप क़यामत में अल्लाह से पूछोगे, ए अल्लाह हदीस में तो कहा गया था कि शाम में ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, मैंने तो जंग भी शुरू कर दी, सब कुछ हो गया, लेकिन नाजिल नहीं हुए। तो अल्लाह जवाब में क्या कहेंगे? मैंने ये थोड़ी कहा था कि जब तू जंग शुरू करेगा तो तेरी मदद के लिए आएंगे। ये मैंने कहा था आएंगे, मैंने ये टाइम थोड़ी बताया था। तुम जो अपना काम है वो करो, जब उन्होंने आना होगा तो वो आ जाएंगे। तुम ग्राउंड रियलिटी को देख के टाइम गुजारो, जब हजरत मेहदी ने आना होगा तो आएंगे। अब हर थोड़े दिनों में हजरत मेहदी की उम्मीद पे कोई तहरीक उठती है। सऊदी अरब में जो 1979 में बगावत हुई थी, जनरल मुशर्रफ की क़यादत में आर्मी ने जाके कंट्रोल किया था ना, वो बगावत क्या हुई थी? वो यही कि लोगों ने कहा इमाम मेहदी आने वाले हैं, तो एक बंदे को तैयार किया, कुल तेरा हुलिया वो है जो इमाम मेहदी वाले, तेरा नाम भी वो, तेरे अब्बा का नाम भी वो, और उसको तैयार करके बगावत पे उकसाया और कहा कि बस इनकलाब आने वाला है, इमाम मेहदी आने वाले हैं, और यही आ गए। नतीजा निकला, सऊदी अरब ने पाकिस्तान आर्मी को बुलाया, चारों तरफ से घेर के सबको लटका दिया उन्होंने पकड़ के। तो अब वो अल्लाह से क़यामत के दिन कहे कि अल्लाह इमाम मेहदी तो आने वाले थे, अल्लाह कहेंगे मैंने कब कहा कि अभी आने वाले थे? ठीक है ना, तुम्हें जमीनी है, एक मजबूत रियासत है, एक हुकूमत है, पुरअमन हुकूमत है, आप बैतुल्लाह में उसके खिलाफ बगावत कर रहे हो यार, जहां खून बहाना मना है। अहकाम की हदीसें जब फुकहा बयान करेंगे ना, उसमें अलामात सात नहीं होती। अहकाम की हदीसों में फुकहा क्या बयान करते हैं? अहकाम का मतलब जो ऑर्डर से मुतालिक, उनमें मुस्लिम की हदीस होगी, बुखारी की हदीस होगी, इस्माउ वातीउ वलौ सुल्लित अलैकुम रजुलुन हबशियुन कअन्ना रासहु ज़बीबा, सुनो और इताअत करो, तुम पर हबशी गुलाम भी मुसल्लत हो जाए। जब बादशाह बन गया, जब वो हुकूमत का जब हाकिम बन गया, तो अब उसके खिलाफ बगावत नहीं करनी। मुस्लिम की हदीस है, जब मुसलमानों का एक अमीर बन जाए, जो उसके खिलाफ खड़ा हो, काइनम मन काना फक्तुलूहु, जो भी खड़ा उसको कत्ल कर दो, ताकि मुसलमानों का इत्तिहाद ना टूटे। ये अहकाम की हदीसें हैं। समझ में आ रही है बात? तो हमने इन अहकाम की हदीसों को फॉलो करना है, और जो क़यामत से मुताल्लिक है उन पे यकीन रखना है, उनमें उम्मीदें हैं हमारे लिए कि एक दिन अल्लाह हमारी मदद करेगा। हमसे नहीं होगा तो ईसा इब्ने मरियम को नाजिल करेगा,
اور عیسیٰ ابن مریم تو وہ ذات ہیں جن کا یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں, عیسائی بھی اور مسلمان بھی. یہودی ان کو کہتے ہیں مسیح دجال, معاذ اللہ, وہ کہتے ہیں ہماری مدد کی, جو یعنی ان کو عیسیٰ تو نہیں مانتے وہ, لیکن وہ ساری علامتیں فکس کر دیتے ہیں کس پہ, کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ہے نا. تو شرارت کر کے حضرت عیسیٰ سے ہٹا کے وہ اپنے کسی نجات دہندہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. عیسائی کیا کرتے ہیں, عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے ہماری مدد کے لیے, یعنی عیسائیوں کی مدد کے لیے. اور مسلمان کیا کہتا ہے, بھائی عیسائی مذہب بھی باطل ہے, یہودی مذہب بھی باطل ہے, منسوخ شدہ مذاہب ہیں, عیسیٰ ابن مریم حق کی خاطر آئیں گے. اور حق مذہب کیا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اور اس میں اسلام کے پاس صرف نرے دعوے نہیں ہیں, دلائل بھی ہیں. اسلام کو آپ کمپیئر تو کریں دوسرے مذاہب سے, کوئی جوڑ ہے ہی نہیں اسلام اور اسلام کے مقابلے کا. تو حضرت عیسیٰ کے نزول کا تو صرف غامدی صاحب نے انکار کر دیا ہے, ورنہ تو حضرت عیسیٰ کے تو تمام آسمانی مذاہب ان کے نزول کے قائل ہیں. لیکن کمال کی بات ہے کہ غامدی صاحب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا انکار کر کے بھی ایک مذہبی اسکالرز اور براڈ مائنڈیڈ اور ان سے علمی اختلاف, ٹھیک ہے نا, اور رفع الیدین کا مسئلہ جو ہمیشہ سے اختلافی ہے, اس میں ہم گمراہ بھی ہیں, اندھے مقلد بھی ہیں. تو یہ آج کل کے اسکالرز میں اعتدال نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ علمی دلائل نہیں ہوتے, ان کی اپنی ایک خاص قوموں سے نفرتیں ہوتی ہیں ان کو, جس کو وہ مختلف طریقوں سے اجاگر کرتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اچھا میرے بھائی, جو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہے. مسلمان بھی کبھی خود سے تحقیق نہیں کرتے. مسلمان گھرانے, یہ تو میں جواب دے چکا ہوں. دیکھو, اگر آپ کسی اچھے گھر میں پیدا ہو گئے تو یہ سوچ کے اچھائی کو چھوڑ دینا کہ میں تو چونکہ ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ ابا بھی ایماندار, اماں بھی ایماندار, ماموں بھی نیک, خالہ بھی نیک, تو یہ تو میں اس لیے نیک ہوں لہذا میں چور بنوں گا, یہ کوئی دلیل ہوگی؟ اب آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے یہ سوچ سوچ کے ٹینشن کی چونکہ میں تو پیدا ہی مسلمان, اگر میں ہندو میں پیدا ہوتا تو میں تو ہندو ہوتا, لہذا میں مسلمان ہوں تو میں اس لیے مسلمان ہوں, لہذا میں مسلمان نہیں ہوں. تو پاگلوں والی بات ہے. ابے تو شکر ادا اگر صحیح مذہب میں پیدا ہو گیا. اور اگر کوئی ہندو یہ کہتا ہے میں تو چونکہ ہندو گھر میں پیدا ہو گیا اس لیے میں ہندو ہوں, تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے, اگر کسی چور کے یہاں پیدا ہو جاتے تو آپ کو چور رہنے کی اجازت تھی؟ آپ چرسیوں کے پیدا ہو جاتے تو آپ کو اجازت تھی؟ میں خدا نخواستہ ہندوؤں کو چوروں اور چرسیوں سے نہیں ملا رہا, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر دلائل کی دنیا میں اس کا غلط ہونا ثابت ہو گیا ہے ہندو مذہب, اگر ثابت نہیں ہوا تو آپ ہندو رہ کے زندگی گزارو. اگر آپ یہ کہتے ہو بھائی دلائل یہ کہتے ہیں کہ ان پتھروں کو ہم بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے, یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں, کرو بھائی آپ عبادت. لیکن اگر دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر آپ اس بیس پہ اس کو فالو نہیں کر سکتے کہ میرے ابا ہندو تھے, میری اماں ہندو تھی. اس طرح تو پھر جو چرسی ہے وہ کہے گا میرے ابا بھی چرس پیتے تھے, میری اماں بھی چرس پیتی تھی. جو چور ہے وہ کہے گا میرا ابا, ہمارا تو خاندانی پیشہ چور ہوگا ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا اسی کو فالو کرنا ہے. ہاں, آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ اچھا تھا, اور جب آپ نے ہوش سنبھالا آپ کو پتا چل گیا بھائی اچھا ہے, تو پھر اس کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بڑی آزمائش سے بچا لیا, مجھے ایمان دے کے دنیا میں بھیجا ہے تو نے, بلکہ ہر بچہ ایمان. فلسطین اور بیت المقدس اسلام کی روشنی میں بھی مسلمانوں کا ہے, اور بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں بھی کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے وہ. تو دو وجوہات ہیں. تو آپ بتاؤ اتنی بڑی وجہ کے ہوتے ہوئے کیا فلسطینی وہ مسجد چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ آج ہماری مسجد پہ کوئی شخص آئے, کوئی دوسرے مولوی صاحب آ جائیں کہ میں مسجد پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کمیٹیاں قبضہ کرنے دیتی ہیں؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں دیتی. حالانکہ وہ بھی مولانا صاحب ہی ہیں, لیکن پھر بھی کوئی قبضہ کر لے انسان برداشت کر لیتا ہے. چلو جی ایک مولانا کو نکالا تو دوسرا بھی کون آیا ہے؟ کوئی مسلمان ہی آیا ہے نا. لیکن ایک مسجد ہے, کوئی ہندو آ کے کہتا ہے کہ یہ مسجد میرے حوالے کر دو, جبکہ اس مسجد کے کاغذات بھی آپ کے پاس ہیں, مسجد آپ کے لیے رجسٹرڈ ہے اور ایز اے مسجد رجسٹرڈ ہے, تو کیا آپ کسی غیر مسلم کے حوالے کر دو گے مسجد؟ اس کا مطالبہ کرنا اللیگل بھی ہوگا, اور اسلام کی روشنی میں ہمارے لیے اس کے حوالے اپنی مسجد کو کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوگا. خدا کے سامنے جواب دیں ہوں گے ہم. 20-22 سال کی بات ہے, میری ملاقات پاکستان میں کچھ فلسطینیوں سے ہوئی.
ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا کہانی ہے یہ فلسطین کے حالات کیا؟ انہوں نے کہا ہم کسی قیمت پہ بھی 1 انچ بھی یہودیوں کے حوالے نہیں چھوڑیں گے. لن نترک شبرا للذل، ذلت کے لیے ایک بالش بھی ہم ذلیل ہو کر ایک بالش زمین بھی ان کے حوالے نہیں کریں گے ہم. تو وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے بھائی، وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سب فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے. بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں، بات بڑی گہری کہہ جاتے ہیں. اس نے کہا بات یہ ہے کہ صرف آزاد دنیا میں فلسطین ہی ہے، باقی چاہے وہ مسلم کنٹریز ہوں یا غیر مسلم، سب کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہودی کے کنٹرول میں. آزاد تو صرف فلسطینی ہی ہے، وہ کنٹرول میں نہیں آیا ابھی. اگر وہ کنٹرول میں آیا ہوتا تو یہ جنگ نہ ہو رہی ہوتی ابھی. کنٹرول میں تو ہم اور آپ ہیں میرے بھائی، اور آپ ان کے کنٹرول میں. 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 1 ارب سے زیادہ. اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا. لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے. خوب سمجھ لیں، امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے. انڈیا، اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے. انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے. چھوٹا سا ملک ہے، سازشوں کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے نہیں، مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. سازشیں کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو، آپ اس کے کسی راز پہ مطلع ہو جائیں، اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ، اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا. وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا؟ ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں. یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کیا کہتا ہے؟ غربت علیہم الذلہ، انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ستایا نہیں، بے انتہا ستایا. اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آج تک عیسیٰ ابن مریم کی گواہی، ان کے نبوت کے علامات موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے یہودی مدینہ میں کیوں آباد ہوئے؟ آخری نبی کے انتظار کے لیے. ورنہ مدینہ اور یہودیوں کا آپس میں کوئی لنک بنتا نہیں ہے. یہ لوگ جایا کرتے تھے سفر کر کے، راستے میں مدینہ کا نخلستان تھا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں آئیں گے، نبوت کا اعلان کریں گے، وہ اس تمام علامات اس علاقے میں پائی جاتی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہونے کے باوجود ان کا انکار کیا، حسد اور جیلیسی کی وجہ سے، اسی طرح انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. قرآن کہتے ہیں اس کی بیس بھی کیا تھی؟ حسد اور جیلیسی. دیکھو اللہ کا قاعدہ ہے کہ دنیا میں جو حد سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا، اپنی اوقات سے زیادہ، حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو چیز بھی حد سے آگے نکلے گی اللہ اس کو زمین پہ گرا دے گا. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سے لوگ ہر وقت میں کرتے کرتے تکبر سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے. اللہ کی قدرت حرکت میں آتی اور اللہ ایک ہی دفعہ میں نیچے پٹکتے ہیں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور الجھنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوا کر دوں گا. یہی 100% یہ معاملہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے.
یہ لاڈلی قوم تھی, اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے, موسیٰ کلیم اللہ بھیجے جنہوں نے ان کو فرعون کے تسلط سے آزاد کرایا. اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد جب ان کو حکم ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو انہوں نے کیا کہا, اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ, ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کیا کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے نا, ایک اسماعیل اور ایک اسحاق, تو اللہ نے نبوت کہاں شفٹ کر دی, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں, کہ اب جو آخری پیغمبر آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا, وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا, وہ کس کی اولاد میں ہوگا, اسماعیل علیہ السلام. ان کے اندر دو بیماریاں, ایک حسد کہ فلاں کو نعمت کیوں مل رہی ہے, اور ایک دنیا سے محبت. قرآن کہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے, 1000 سال. اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا. تو آپ بتاؤ, دو ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو, تو فتح کس کو ملے گی, جو موت کے لیے لڑتا ہے. پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی کہ میں ولد الزنا نہیں ہوں. انہوں نے وہ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے, مگر کیوں نہیں مانا, اس لیے کہ اپنی چودراہٹ جا رہی تھی. جب مذہبی چودراہٹ انسان میں آتی ہے نا, وہ بہت خطرناک ہوتی ہے, کیونکہ مذہب میں عزت بہت ملتی ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا تبلیغ میں عالم کے لیے 1 سال رکھا ہوا ہے, غیر عالم کے لیے نہیں رکھا ہوا. میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو مجھے انہوں نے بہت سارے معمولات بتا دیے کہ یہ ذکر اتنے لمبے چوڑے. میں حیران تھا کہ وہ فلاں بیعت ہو کر گیا ہے, اس کو تو کم معمولات بتائے, ہم تو مولانا ہیں. تو ہمارے شیخ نے کہا کہ عالم کے بگڑنے کا اندیشہ عامی آدمی کے بگڑنے سے بولو زیادہ ہے. عزت بھی ملتی ہے جب علم ہوتا ہے, شہرت بھی ملتی ہے. عزت, شہرت, دولت, یہ 3 چیزیں انسان کی کھوپڑی کو کیا کرتی ہیں, بولو خراب. تبھی تزکیہ نفس جو ہے نا, تزکیہ نفس, جس کے پاس بھی علم ہے, آج یوٹیوب پہ بہت سے اسکالرز ہیں, ادھر ادھر سے علم حاصل کر لیا, کسی بزرگ سے باقاعدہ تعلق قائم کر کے اپنا تزکیہ نہیں کروایا, تو وہی علم ان کا گمراہی کا پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, ان لوگوں میں انا پیدا ہو گئی, ہم نے ان کو علم, یہودیوں کو علم پر بھی دنیا کا علم بھی دیا, دین کا علم بھی دیا, اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں ان کی خلافتیں قائم ہوئی. تو بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے, تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا بولو شروع. اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا. جب تکبر آئے گا آپ کے اندر, بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو, بہت بڑے حصے پر یہودیوں نے حکومت کی ہے. ایسے ایسے پیغمبر اللہ نے یہودیوں کو دیے جو نہ عیسائیوں کے حصے میں آئے نہ مسلمانوں کے حصے, یعنی کثرت کے اعتبار سے اتنے زیادہ. ہمیں اللہ نے سید الانبیاء دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے. لیکن کثرت کو دیکھا جائے تو جتنے کثرت سے پیغمبر یہودیوں کے پاس آئے, اتنی کثرت سے پیغمبر کسی اور قوم کے پاس نہیں آئے. پھر اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو بڑی بڑی حکومتیں دیں, بیت المقدس ان کا مرکز بنا. لیکن اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. اللہ نے ان سے نظام حکومت لے کے کس کے حوالے کر دیا, بیت المقدس کا, عیسائیوں کے حوالے کر دیا. عیسائی بہت تھوڑے تھے, لیکن اللہ نے ان تھوڑوں کو ان طاقتوروں سے لڑوایا, اور اللہ نے ان کو مغلوب کیا. ان کے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا, اور اس کے بعد سے اب تک ان کے ہاتھ میں بیت المقدس نہیں آیا. مسلمانوں کے پاس آ گیا, ان کو نہیں دیا اللہ نے. 18ویں صدی
18वीं सदी के शुरू में 17वीं सदी के एंड में सन 1900 की बात कर रहा हूं मैं, 1901 1902 की, इससे भी कुछ टाइम पहले ये दुनिया में बिखरे हुए थे। दुनिया में किसी को इनसे दुश्मनी नहीं, लेकिन दुनिया में जहां भी गए कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने साजिशें तर्क न की हों। हिटलर जो था ना दूसरी जंग अजीम में, मैं तो जर्मनी गया हूं ना, मैंने वो कब्रिस्तान भी दिखाया था यहूदियों का। हिटलर ने यहूदियों पे बहुत ज्यादा जुल्म किया, जो बिल्कुल गलत किया। हम उस जुल्म को कभी भी हौसला अफजाई नहीं करते, देगों में उठा उठा के जिंदा डाल दिया करता था। हम इस अमल में हिटलर की बिल्कुल भी हौसला अफजाई नहीं करते, इस अमल को अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन उसने एक तारीखी अल्फाज कहे थे, उसे पता था दुनिया मुझे बुरा कहेगी बाद में कि लाखों यहूदी मार दिए मैंने। उसने कहा मैं चाहता था सबको कत्ल कर देता, एक भी जिंदा ना छोड़ता, लेकिन कुछ मैं जिंदा छोड़ के जा रहा हूं, ताकि दुनिया जब मुझे याद करेगी ना कि यहूदी जालिम था, तो दुनिया को पता चलेगा कि मैंने इनको कत्ल क्यों किया। कुछ छोड़ के जा रहा हूं, ये चैन से नहीं बैठेंगे, देखना करते क्या है ये। आज हिटलर जिंदा होता, हिटलर अगर आज जिंदा होता, दुनिया कहती कि तू बंदा ठीक नहीं था लेकिन बात ठीक करके गया है। जैसे मुशर्रफ बंदा ठीक नहीं था लेकिन बात, उसने कहा ना दुनिया किसकी जबान मानती है, डंडे की, बात ठीक करके गया है। और मैं आप लोगों को भी कहता हूं, आपका घर भी एक छोटी सी रियासत है, घर में आपका रोब होगा तो सही चलेगा रोब। घर रोब नहीं है तो भी दिमाग से निकाल दो कि मैं मोहब्बत और अमन शांति के साथ घर सही चलेगा। अमन शांति से ही चलता है घर, रोब का होना भी क्या है, इसके बगैर नहीं होता गुजारा। समझते हो कि नहीं? तो अल्लाह ने आदमी को आदमी इसलिए बनाया है कि उसका थोड़ा रोब रहे घर के अंदर। रोब खत्म तो घर से बड़ी मुसीबत फिर कोई नहीं है। दुनिया भी इसी उसूल पे चलती है। तो 17वीं सदी के आखिर में इनको ख्याल हुआ कि हम इतने सुकून से बैठे हुए हैं, अब तक दुनिया में कुछ उल्टा पुल्टा हुआ क्यों नहीं है। इनको ख्याल हुआ यहूदियों को। कुरान ने इनके बारे में क्या कहा, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, हमने इन पर जिल्लत को दे मारा है। आपको पता है कि यहूद का लफ्ज इतनी बड़ी गाली दुनिया के लिए बन गया था। ईरान में बहुत ज्यादा यहूदी हैं, पता है आपको, इसराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी ईरान में है, लेकिन उन्होंने अपना नाम ईरान में यहूद नहीं रजिस्टर्ड करवाया, कलीमी रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, मूसा कलीमुल्लाह की निस्बत। क्यों? उनको पता है कि यहूद का लफ्ज दुनिया में क्या बन चुका है, गाली। शर्म आएगी किसी को बताते हुए कि मैं यहूदी हूं, इसलिए ईरान में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किस नाम से करवाया है, कलीमी कहते हैं उनको। मैं मानता हूं सारे यहूदी ऐसे नहीं होते, मैंने पहले वजाहत कर दी, हमें यहूदियों से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि कुरान जहां यहूदियों की बुराई बयान करता है वहां कुरान ये भी कहता है लैसू सवाअन, सारे एक जैसे नहीं है। कुरान एतदाल से बात करता है, सारे एक जैसे नहीं है। लेकिन जितना शर और फसाद इस कौम में है, कुरान कहता है कि इतना दुनिया में किसी और कौम में नहीं है। ला तजिदन्ना शद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, अल्लाह कहते हैं तुम मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया की जितनी कौमें हैं उनमें सबसे बड़ा दुश्मन किसको पाओगे, यहूद को पाओगे। उसके बाद मुशरिकीन को पाओगे, और इस्लाम के सबसे ज्यादा करीब तुम किसको पाओगे, नसारा को, ईसाइयों को पाओगे। तो इनको बहुत अरसे से, सदियों से कुछ दुनिया में हुआ नहीं था, तो इनको बैठे बैठे परेशानी होना शुरू हो गई। चंद इनके फसादी लोग जमा हुए और उन्होंने कहा कि भाई दुनिया में हर कौम के पास एक मुल्क है, हर मजहब के पास एक मुल्क है, तो हमारे पास भी होना चाहिए। हालांकि ये बात ही गलत है, दुनिया में हर कौम के पास मुल्क नहीं है। दुनिया में लाखों कौमें हैं, मुल्क थोड़ी लाखों हैं। पाकिस्तान में कितनी कौमें हैं, सराइकी है, पंजाबी हैं, उर्दू हैं, पठान हैं, बलोची हैं। अगर कौमियत की बेस पे मुल्क बनाना शुरू कर दें फिर तो एक एक इंच के मुल्क वजूद में आएंगे। फिर सराइकियों में जाएंगे तो सराइकियों में 20 कौमें हैं,
پٹھانوں میں جائیں گے, پٹھانوں میں 40 قومیں نکلیں گی. مہاجروں میں جائیں گے, ان میں صدیقی الگ ہے, ہاشمی الگ ہے, 20 قسم کے, بہاری الگ ہے. وہ تو قوم در قومیں بٹتی چلی جائیں گی. انہوں نے کہا دنیا میں ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے. حالانکہ یہ بات بھی سکھوں کے پاس کوئی الگ ملک ہے, کوشش کر رہے ہیں وہ بنانے کی, لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے. بہت ساری دنیا میں مذہب ہے جن کے پاس کوئی کنٹری. مذہب کی بیس پہ حکومت دنیا میں 3 قوموں نے کی ہے, مذہب کی بیس پہ, جو آسمانی مذاہب ہیں, کہ یہود, عیسائی اور مسلمان. پہلی جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی, دنیا امن و امان کی طرف آ رہی تھی. ان کو وہ دنیا کا امن پسند نہیں آیا. انہوں نے جناب طے کیا کہ ہمیں ایک ملک ملنا چاہیے. ان کے بڑے بیٹھے, کسی نے کہا افریقہ میں ہونا چاہیے, کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے, کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے. ان میں چند شرارتیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم کسی بھی ملک میں کسی بھی زمین پہ اناؤنس کریں گے نا, یہاں ہم نیا کنٹری بنانا چاہتے ہیں, تو ہمارے یہود خود اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جو شخص کسی ملک میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہے, کوئی یہودی, تو وہ کیوں آئے گا ہجرت کر کے وہاں پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی آپ کسی کنٹری میں امن اور سکون کے ساتھ ہو, اعلان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے وہاں الگ ملک بن رہا ہے, تو آپ کہو گے مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے جب میں یہاں سکون اطمینان سے ہوں, مجھے تمام حقوق حاصل ہیں. یہودیوں کو پوری دنیا میں ہر قسم کے حقوق حاصل تھے, اور سب سے زیادہ یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک مسلمان خلفاء نے کیا ہے. یہودی خود اس کے معترف ہیں کہ مسلمانوں کی اور ہماری جنگیں وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بعد, وہ جو مدینہ کے دور میں, اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوئی ہیں. مسلمانوں کی لڑائیاں یا تو اہل فارس سے ہوئی ہیں, ایران جو پہلے کا ایران تھا, یا عیسائیوں سے ہوئی ہیں, یہودیوں سے جھڑپیں نہیں ہوئی ہیں. تو ان کو خیال ہوا بیٹھے بیٹھے کہ ہمیں الگ ریاست چاہیے. مختلف جگہوں کا سلیکشن ہوا, سب ریجیکٹ ہو گیا. تو صہیونیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم بیت المقدس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں بیت المقدس دوبارہ چاہیے, یہ ہمارے آباء و اجداد کا وطن ہے, تو الگ ریاست کا منجن بہترین طریقے سے بک سکتا ہے. مذہبی لوگ جہاں لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں, خوب سمجھ لو مذہب کے نام کا منجن بھی مذہب میں ہی بکتا ہے. آج بھی ایسا ہو رہا ہے. بہت سی مذہبی تحریکیں لیبل کس کا لگا رہی ہوتی ہیں؟ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے. جہاں اسلام میں آپ کو اچھی تحریکیں ملیں گی, وہاں ایسی تحریکیں بھی ملیں گی کہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہوتا ہے؟ مذہب کا, اور مقصد اس کے پیچھے دنیاوی مفاد ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جہاں بھی نعرہ لگ جائے نا مذہب کا, تو لوگ سارے گدھے گھوڑوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں. تو نعرہ یہ لگایا گیا, اللہ کرے میں جلدی سے مختصر ہسٹری سمیٹ دوں, پھر آپ کے سامنے بات رکھوں. نعرہ یہ لگایا گیا کہ چونکہ بیت المقدس ہمارا تھا, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, اور جتنے پیغمبر گزرے, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, ان سب کا مرکز کون سی جگہ ہے؟ ارض مقدس فلسطین. تو فلسطین کے نام پہ پوری دنیا سے یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرنا ہمارے لیے پاسبل ہے. مگر یہودی بکھرے ہوئے تھے, ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی. 2 سازشیں انہوں نے کی ہیں. نمبر 1, تجارت اپنے کنٹرول میں لو. قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, اللہ نے ان پر سود لینے پر پابندی لگائی تھی. انہوں نے دنیا کو سود کے نظام میں لپیٹ دیا. پوری دنیا کی دولت مرتکز ہو کے کس کے پاس آنے لگی؟ یہودیوں کے پاس. مذہبی ریاست بنائی جا رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم مسجد بنا رہے ہیں اور بندوق ہاتھ میں لے کے لوگوں کو ڈکیتیاں کر کے پیسہ لاؤ, جتنا پیسہ بنے گا